فحاشی، اس کا سیلاب اور سب سے بڑھ کر خاندانی نظام کو برباد کرنے کے لیے یہ بہبود آبادی کا پروگرام. اور دیکھیے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے مسلمانوں کے ہاتھوں کرا رہے ہیں. قاہرہ میں کانفرنس کرائی ہے ایک مسلمان ملک میں، اور یہ کہ اس کو آرگنائز کرنے والی ایک پاکستانی مسلمان عورت. یہ ہے در حقیقت کہ وہ لوگ اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کا الزام بھی براہ راست اپنے اوپر نہیں، بلکہ یہ کہ السلام علیکم جی دوستوں، کیسے ہو؟ میرا نام پرویز علی، امید ہوں کہ سب ٹھیک خیریت سے. پلیز آپ یہ ویڈیو لازمی دیکھنا کیونکہ آپ کے اچھائی کے لیے ہے اور یہودیوں کے بارے میں ہے. ڈاکٹر اسرار کی بہترین تقریر ہے. آئیے اس تقریر کو سنتے ہیں. مزید اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کی گھنٹی کو دبائیں تو آنے والی یہ ویڈیو آپ تک پہنچا. ایک لشکر کے جو ہند پر حملہ آور ہوگا وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ علیہ السلام، اور دوسرا لشکر وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر اور ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گا. میں اس حدیث کا جو مطلب سمجھتا ہوں واللہ عالم، یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا، یہ علاقہ خراسان اور پاکستان، جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے اسلام کی توسیع ہوگی، اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سیلاب آ رہا ہے، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز. ورنہ یہ عصابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی، ورنہ تو ہندوستان پہ کئی لشکر آئے ہیں. لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی، اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا. ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے لشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہیں ان کی مدد کریں گے، حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے، حضرت مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے جو اتبعون للمہدی. دوسری طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے، اور یہیں سے جیسے اس وقت سیلاب نکلا تھا جزیرہ نما عرب سے، ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف، ایران، افغانستان، ترکستان، ادھر مصر، لیبیا، الجزائر، مراکش، مauritania، اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھے گی. تو اثر حاصل کیا ہے؟ یہ ہونا ہے، پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے، حضور کی احادیث بتا رہی ہے کہ یہی سے ہونا ہے. ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے، ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی. میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. میں سن 46 میں یہاں حبیبیہ ہال میں قائد اعظم نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جس اجلاس کو خطاب کیا تھا، ضلع حصار سے جو 2 ڈیلیگیٹ آئے تھے ان میں سے ایک میں تھا. میں نے بہرحال اس تحریک میں بھی حصہ لیا ہے، ایک ننھے کارکن کی حیثیت سے لیا ہے، پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری قیادت، ہماری سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہی کے فلاح و کرکسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے، تب وہ تاوے جاوے دانا. ان کی تہذیب مغربی، ان کی ذہنیت مغربی، ان کی وضاقتہ مغربی، ان کا تمدن مغربی، ان کی سوچ مغربی، ان کے سارے ادوار مغربی. لہذا در حقیقت ایک تو یہ کہ ان سے چھٹکارا پانا، اور دوسرے یہ کہ در حقیقت مغرب کی تمام طاقتوں کو للکارنے کے لیے اس قوم کے اندر سے جذبہ ایمان، جذبہ جہاد کو برآمد کرنا. یہ 2 کام ہیں جو کرنے ہیں، اور اگر ہم یہ کر لیں گے، جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، اللہ کا کوئی وعدہ غیر مشروط نہیں. ایمان اور عمل صالح، ایمان اور جہاد، یہ وعدے پورے کرو گے تو اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا. لیکن ظاہر بات ہے جیسے یہودیوں نے یورپ کو فتح کیا اور آج وہ مغرب یہودیوں ہی کے زیر اثر ہمیں فتح کرنے پر تلا ہوا ہے. آج نوٹ کیجئے جس طرح 3 اطراف سے یہودیوں نے حملہ کیا یورپ پر، میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں، آج ہم پر بھی اسی طرح کا 3 pronged اٹیک ہے. نمبر 1، ایٹمی دانت نہ نکلنے پائیں اس قوم کے، رول بیک کرانے کے لیے خاموش ڈپلومیسی، اس کے ہتھ کنڈے، کہیں ان میں طاقت نہ ہو جائے، کہیں یہ چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہ آ جائیں. اپنے پاس ایٹمک ہتھیاروں کے انبار ہوں، لیکن کسی مسلمان ملک کے پاس آ گیا تو وہ اسلامک بام بن جائے گا. اگر وہ اسرائیل کے پاس ہے کوئی حرج نہیں، لیکن پاکستان کے پاس کسی صورت میں اسلحہ نہیں ہونا چاہیے. کمزور رکھو، ہمارے دستے نگل رہے، ہماری ہی مرضی پر، ہمارے چشم ابرو کے اشارے پر حرکت کریں. نمبر 2، اباحیت، بے حیائی، عریانی، فحاشی، اس کا سیلاب اور سب سے بڑھ کر خاندانی نظام کو برباد کرنے کے لیے یہ بہبود آبادی کا پروگرام. اور دیکھیے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے مسلمانوں کے ہاتھوں کرا رہے ہیں. قاہرہ میں کانفرنس کرائی ہے ایک مسلمان ملک میں، اور یہ کہ اس کو آرگنائز کرنے والی ایک پاکستانی مسلمان عورت.
یہ ہے در حقیقت کہ وہ لوگ اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کا الزام بھی براہ راست اپنے اوپر نہیں، بلکہ یہ کہ خود کوئی مسلمان انہیں یہ کام کرے۔ اب جو سیلاب آئے گا جس کے لیے مدد بھی دی جا رہی ہے، اس سے ہمارے سارے بندے حیا ٹوٹ کر رہ جائیں گے، خاندانی نظام گرم گرم ہو کر رہ جائے گا۔ جو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انٹیکٹ ہے کچھ اوپر کا طبقہ جو بالکل ہی مغربی تہذیب میں رگا گیا ہے، ورنہ ہمارے ہاں خاندان کا نظام ابھی انٹیکٹ ہے۔ لیکن یہ کہ یہ سیلاب بھی بڑی شدت سے آ رہا ہے، یہ چیزیں بیک وقت کیوں ہو رہی ہیں؟ اور تیسرا اور سب سے زیادہ سٹل وار، سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ جو لطیف، جو کہ ایک طرح کا احسان جتایا جا رہا ہے، ڈالروں کی اب یلغار۔ اب یہاں پر امریکی سرمایہ، وہ ڈالر چاہے مشرق سے آئے چاہے مغرب سے آئے، وہ یہودیوں کا اعلی کار ہے۔ آپ نے اگر $1 نوٹ کا اگر کبھی نقشہ دیکھا ہو، اس کے اوپر جو سگنیا بنا ہوا ہے، جو نشان ہے، وہ کیا ہے؟ پیرامڈ، احرام مصر۔ یہ کن کے لیے اہمیت رکھتے ہیں؟ ہزارہا یہودیوں کا خون اور ان کی ہڈیاں ان پیرامڈز کے تلے دبی ہوئی۔ جب یہ احرام بنائے گئے تھے، یہ یہودی وہاں غلامی کے دور میں تھے، بیگار ان سے لی جا رہی تھی۔ بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے۔ یہ ان کی اپنی جیسے ہولوکاسٹ، جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے پیرامڈ، مصر کا پیرامڈ، یہ گویا کہ ان کے اس سوال کا ایک نشان ہے، اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، ایک آنکھ، کانے دجال کی آنکھ، وہ دیکھ رہی ہے۔ عجیب ہے یہ سمبل۔ نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سکلورم، اور یہ در حقیقت 1776 جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر، یہ 1776 ہے جو میں بتا چکا ہوں، آرڈر آف الومناٹی وساپ نے قائم کیا تھا۔ عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یوم آزادی ہے، سن آزادی ہے۔ یکم مئی، اس آرڈر آف الومناٹی کی تاسیس یکم مئی کو ہوئی ہے۔ یہ یکم مئی جو منایا جاتا ہے، دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے۔ حقیقت میں یہ یکم مئی اور 1776 آرڈر آف الومناٹی کی تاسیس کی تاریخ ہے۔ یہ تمام معاملہ سمجھ لیجئے۔ ڈالر در حقیقت ہم نے ابھی تازہ ندائے خلافت میں نعیم صدیقی صاحب کی نظم شائع کی ہے، 45 برس بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصے کی پرانی نظم ہے جو ہم نے شائع کی ہے۔ ڈالر میرے اس دیش کو ناپاک نہ کرنا، اور میں تو انہیں داد دیتا ہوں جو کچھ انہوں نے، شاعر کہتے ہیں اس کو جو صاحب شعور ہے، اس صاحب شعور نے جو مشاہدہ کیا ہے کہ ڈالر آئے گا تو کیا آئے گا ہمارے ہاں، اس کی پوری داستان اس تازہ ندائے خلافت میں ہم نے نہ معلوم کہاں سے اس کو کھود کر نکلوایا ہے۔ ہم ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی یہ پرانی نظم، اب ان کی جماعت تو سب بھول بھال گئی ان چیزوں کو، اسی لیے وہ اسے تج کر باہر بھی اب آ گئے۔ بہرحال ہمیں تو ان کی ایک ایک چیز جو ہے، مجھے تو وہ شعر آج کا اگر آپ نے جنگ کا میرا کالم پڑھا ہو، میری تو فکر کے اندر رچ بس گیا ہے۔ پاکستان کے بارے میں جب کہا تھا، اے آندھیو سنبھل کے چلو اشتہار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم، ہماری امیدوں کے چراغ ہے یہ، اسلام کا گہوارہ بننے والی ملک ہے یہ، اس کو ہم نے قائم کیا تھا اسلام کے لیے۔ یہ آندھیاں نہ چلیں، اس ملک کو ہم نے اسلام کے چراغ جو ہے ہم نے اس میں روشن کیے ہوئے ہیں۔ اے آندھیو سنبھل کے چلو اشتہار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ بہرحال یہ تیسرا سیلاب ہے، ننگی سرمایہ داری، جس کی پھر لعنتیں ہوتی ہیں، ایک طرف فقر، ایک طرف احتیاج، ایک طرف بھوک، ایک طرف دولت کے انبار۔ پہلے بھی ہمارے ہاں فرق کم نہیں ہے، لیکن اب جو ہوگا، اگر یہ بات پوری ہو گئی تو ننگی سرمایہ داری، اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہود کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ یہ بینکنگ کا نظام، یہ سارا کا سارا سودی نظام، یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ 3 طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے، اور یہ سود کے بارے میں کیا کہا تھا اقبال نے؟ الربا آخر جمی زائد فتن، اس سود کے ام الخبائث کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برآمد ہو سکتا ہے؟ کسرت آنت لذت قرض حسن، کسی کو قرض حسنہ کی لذت یاد نہیں رہی، بغیر سود کے قرض دو۔ تمہارے پاس فاضل رکھا ہوا ہے، کسی بھائی کو دو کہ وہ اپنی معاشی گاڑی کا پہیہ چلا لے، پھر اصل واپس لے لینا۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان تصدقوا فهو خیر لکم، صدقہ ہی کر دو تو سب سے اچھا ہے، دے ہی ڈالو اپنا فاضل سرمایہ۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، مت رکھو اپنے پاس، یہ گندگی ہے۔ لیکن اگر بڑے ہی کم ہمت ہو تو کم سے کم قرض حسنہ دو، اپنی اصل رقم واپس لینا۔